بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن مجید میں ہر سورت کا آغاز بسم اللہ سے ہوتا ہے اور ہمیں ہر سورت پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا حکم ملا ہے، لیکن سورت توبہ کے ابتدا میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی۔ اس کے بارے میں مفسرین کی کئی رائے ہیں، جن میں کچھ اختلافات ہیں۔ بسم اللہ نہ لکھنے کی اصل وجہ کیا ہے اور اس سورت میں کون سے چھپے راز ہیں جنہیں اگر ایک انسان نے جان لیا تو یقیناً اس نے کامیابی حاصل کر لی۔ لہٰذا اس قیمتی اور معلوماتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کرنا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ سورۃ توبہ قرآن مجید کی 9ویں سورت ہے جو قرآن کی واحد سورت ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں۔ یہ سورت مدینے میں نازل ہوئی۔ اس کی 129 آیات اور 16 رکوع ہیں۔ یہ سورہ پاک دو ناموں سے زیادہ مشہور ہیں، التوبہ اور البراء۔ اس سورہ میں چند مخلص اہل ایمان کی توبہ قبول ہونے کا ذکر ہے جنہوں نے تبوک کی مہم میں حصہ نہیں لیا تھا اور بعد میں اپنی اس غلطی پر توبہ کی تھی، اس لیے اسے التوبہ کہا گیا ہے۔ اور اس میں مشرکین عرب کے ساتھ سابقہ تمام معاہدات منسوخ ہونے کا ذکر ہونے کی وجہ سے اسے البراء کہا گیا ہے۔ اس سورہ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس سے پہلے بسم اللہ شریف نہیں لکھی جاتی۔ اس کی صحیح وجہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آغاز میں بسم اللہ لکھنے کا حکم نہیں دیا، اس لیے نہیں لکھی گئی۔ یہ سورت فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی تھی۔ عرب کے بہت سے قبائل اس انتظار میں تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار قریش کی جنگ کا انجام کیا ہوتا ہے۔ جب قریش نے حدیبیہ والا معاہدہ توڑ دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا اور کسی خاص خون ریزی کے بغیر اسے فتح کر لیا۔ اس موقع پر کفار کی کمر ٹوٹ چکی تھی، البتہ آخری تدبیر کے طور پر قبیلہ حوازن نے ایک بڑا لشکر مسلمانوں سے مقابلے کے لیے جمع کیا، جس سے حنین کی وادی میں آخری بڑی جنگ ہوئی اور شروع میں معمولی ہزیمت کے بعد مسلمانوں کو اس میں بھی فتح ہوئی۔ اس جنگ کے بعض واقعات بھی اس صورت میں بیان ہوئے ہیں۔ اب عرب کے جو قبائل قریش کی وجہ سے اسلام قبول کرنے سے ڈرتے تھے یا ان کی جنگوں کے آخری انجام کے منتظر تھے، ان کے دل سے اسلام میں داخل ہونے کی ہر رکاوٹ دور ہو گئی اور وہ جوک در جوک مدینہ منورہ آ کر مسلمان ہوئے، اور اسی طرح جزیرہ عرب کے بیشتر علاقے پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزیرہ عرب کو اسلام اور مسلمانوں کا بنیادی مرکز قرار دے دیا گیا۔ اصل مشن تو یہ تھا کہ پورے جزیرہ عرب میں کوئی بھی غیر مسلم مستقل باشندے کی حیثیت میں باقی نہ رہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ جزیرہ عرب میں دو دین باقی نہ رہنے پائیں، لیکن اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تدریج کا طریقہ اختیار فرمایا گیا۔ سب سے پہلا ہدف یہ مقرر فرمایا گیا کہ جزیرہ عرب کو بت پرستوں سے خالی کرایا جائے۔ چنانچہ جو بچے کھچے بت پرست عرب میں رہ گئے تھے اور جنہوں نے 20 سال سے زیادہ مدت تک مسلمانوں کو وحشیانہ مظالم کا نشانہ بنایا تھا، ان کو اس سورت کے شروع میں مختلف مدتوں کی مہلت دی گئی، جس میں اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو انہیں جزیرہ عرب چھوڑنے ورنہ جنگ کا سامنا کرنے کے احکام دیے گئے ہیں، اور مسجد حرام کو بت پرستی کی ہر نشانی سے پاک کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس ہدف کے پورا ہونے کے بعد جزیرہ عرب کی مکمل صفائی کا دوسرا مرحلہ یہود و نصارہ کو وہاں سے نکلنے کا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ مرحلہ مکمل نہیں ہو سکا تھا، لیکن آپ نے اس کی وصیت فرما دی تھی، جیسے کہ آیت نمبر 29 کے تحت اس کی وضاحت آنے والی ہے۔ اس سے پہلے روم کے بادشاہ نے مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر ان پر حملہ کرنے کے لیے ایک بڑی فوج جمع کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیش قدمی کر کے اس کے مقابلے کے لیے تبوک تک تشریف لے گئے۔ اس صورت کا بہت بڑا حصہ اس مہم کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتا ہے۔ منافقین کی معاندانہ کارروائیاں مسلسل جاری تھی۔ اس صورت میں اس کی بدعنوانیوں کو بھی تشت ازبام کیا گیا ہے۔ ان آیاتوں کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے وہ پس منظر جاننا ضروری ہے جو اس صورت کے تعارف میں اوپر بیان کیا گیا ہے۔ جزیرہ عرب کو اسلام کا مرکز بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ کچھ عرصے کی مہلت کے بعد کوئی بت پرست مستقل طور پر جزیرہ عرب میں نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ ان آیات میں ان بچے کھچے مشرکین سے دستبرداری کا اعلان کیا گیا ہے جو ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، اگرچہ یہ مشرکین وہ تھے جنہوں نے مسلمان کو ستانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اور ان پر وحشیانہ ظلم ڈھائے تھے، لیکن جزیرہ عرب سے نکلنے کے لیے مختلف مہلتیں دی گئی ہیں جن کی تفصیل ان آیاتوں میں آئی ہے۔ ان مشرکین کی 4 قسمیں تھیں۔ پہلی قسم ان مشرکین کی تھی جن کے ساتھ مسلمانوں نے جنگ بندی کا معاہدہ نہیں کیا ہوا تھا۔ ایسے مشرکین کو 4 مہینے کی مہلت دی گئی
کہ ان 4 مہینوں میں وہ اگر اسلام لانا چاہتے ہیں تو اسلام لے آئیں، اور اگر جزیرہ عرب سے باہر کہیں جانا چاہیں تو اس کا انتظام کر لیں۔ اگر یہ دونوں کام نہ کر سکیں تو ان کے خلاف ابھی سے اعلان جنگ کر دیا گیا ہے کہ ان کو جنگ کا سامنا کرنا ہوگا۔ دوسری قسم ان مشرکین کی تھی جن کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ تو تھا لیکن اس کی کوئی مدت متعین نہیں تھی۔ ان کے بارے میں بھی اعلان کر دیا گیا کہ اب وہ معاہدہ 4 مہینے تک جاری رہے گا۔ اس دوران ان کو بھی وہی کام کرنے ہوگے جن کا ذکر پہلی قسم کے بارے میں کیا گیا۔ سورہ توبہ کی پہلی اور دوسری آیت ان 2 قسموں سے متعلق ہے۔ تیسری قسم ان مشرکین کی تھی جن کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ تو کیا تھا لیکن انہوں نے بدعہدی کی اور وہ معاہدہ توڑ دیا، جیسے کفار قریش کے ساتھ حدیبیہ میں معاہدہ ہوا تھا لیکن انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی اور اس کی بنا پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا۔ ان لوگوں کو کوئی مزید مہلت تو نہیں دی گئی لیکن چونکہ دستبرداری کا یہ اعلان حج کے موقع پر کیا گیا تھا جو خود حرمت والے مہینے میں ہوتا ہے، اور اس کے بعد محرم کا مہینہ بھی حرمت والا ہے اور اس میں جنگ کرنا جائز نہیں، اس لیے ان کو محرم کے آخر تک مہلت دی گئی۔ انہی کے بارے میں آیت نمبر 5 میں یہ فرمایا گیا کہ حرمت والے مہینوں کے گزر جانے کے بعد اگر یہ نہ ایمان لائیں اور نہ جزیرہ عرب سے باہر جائیں تو ان کو قتل کر دیا جائے۔ چوتھی قسم ان مشرکین کی تھی جن کے ساتھ کسی خاص مدت کے لیے مسلمانوں نے جنگ بندی کا معاہدہ کر رکھا تھا اور انہوں نے کوئی بدعہدی بھی نہیں کی تھی۔ ایسے لوگوں کے بارے میں آیت نمبر 4 میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان کے معاہدے کی جتنی بھی مدت باقی ہے اس کو پورا کیا جائے اور اس پوری مدت میں ان کے ساتھ کسی قسم کا تعارض نہ کیا جائے۔ مثلا قبیلہ کنانہ کے 2 چھوٹے قبیلے بنو سمر اور بنو مدلج کے ساتھ آپ کا ایسا ہی معاہدہ تھا اور ان کی طرف سے کوئی بدعہدی سامنے نہیں آئی تھی۔ ان کے معاہدہ کی مدت ختم ہونے میں اس وقت 9 مہینے باقی تھے، چنانچہ ان کو 9 مہینے کی مہلت دی گئی۔ ان 4 قسم کے اعلانات کو برات یا دستبرداری کے اعلانات کہا جاتا ہے۔ علماء کرام نے سورت کی فضیلت بیان کی ہے کہ جو کوئی شخص اس سورت کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے وہ کام پورے کرتا ہے جو اس شخص کو ناممکن لگتے ہوں۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ اور لوگ بھی اس کی فضیلت کے بارے میں جان سکیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔